السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج یونیک پروگرام ہے، ہمارے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے بالکل۔ میرے ساتھ میرے عزیز اسٹوڈنٹس ڈاکٹر اسماعیل صاحب پی ایچ ڈی ہے فارمیسی میں، اور ساتھ ہی ہمارے جاوید صاحب ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، سول انجینئر ہے، اور ساتھ حنیف صاحب ہے ماشاءاللہ، یہ پاکستان سندھ پریس کلب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی کارکردگی، اور ہمارے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹ اور بہت ہی پرانے۔ تقریباً جب میں پہلے بار یہاں پر آیا تھا تو 8-9 سال پہلے کی بات ہے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹ بنے اور ابھی تک ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے کامیاب اور اچھے رویے کا انسان ہے۔ تو ہم آج ہماری جو ٹاپک ہے ناظرین، ہماری ٹاپک آج ہمارے معاشرے کے جو پرابلمز ہیں، جو چلڈرنس کی جو بچوں کی جو مسائل ہے، اور ٹیچرز کا رویہ بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ والدین بچوں کے ساتھ اور ٹیچر کا رویہ بچوں کے ساتھ، اور بچوں کے اپنی جو مسائل ہے، سائیکولوجیکل مسائل ہے، ان کی میموری کام نہیں کرتا ہے، پڑھنے لکھنے سے گریز کرتے ہیں، اس طرح مسائل جو ہے، اچھے گریڈ نہیں لاتے بچے، یہ تعلیمی مسائل بچوں کے اور سائیکولوجیکل مسائل پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں، اور آج جو موضوع کے مطابق ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ایک رول ادا کرتے ہیں معاشرے میں، سب سے بڑا رول ٹیچر کا ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچر جو ہے معاشرہ بنتا ہے ٹیچر سے ہی بنتے ہیں، تعلیم سے ہی بنتے ہیں۔ تو تعلیم کا جو بیس ہے وہ ٹیچر ہی ہے، یعنی ایک جو پڑھاتے ہیں، جو لیکچررز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، اس سے بنتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات کریں، بہت بڑی یہ مسائل ہے لوگوں کو، بچوں کو، اور خود مسائل بیچارے درپیش ہے، ٹیچرز کو بھی درپیش ہے۔ ٹیچرز کا مقام کیا ہے اس معاشرے میں؟ ہر معاشرے میں ٹیچر کا ایک مقام کیا ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بچوں کے بڑی مسائل ہے، بچے پڑھنے لکھنے سے گریز کرتے ہیں، ٹائم پہ سکول نہیں جاتے ہیں، اور بڑی بہانے کبھی بتاتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈیزیز بھی ہوتے ہیں اس میں، پڑھائی کے اتنے پریشر ہوتے ہیں اس پہ۔ کچھ بچے جو ہے اس کے لیے سکھایا گیا ہے کہ تم نے امتحان کو پاس کرنا، اور کچھ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم نے امتحان کو پاس کرنا تو ہے، لیکن بیسیکلی جو اسٹڈی کرتے ہیں آپ، وہ کرتے ہیں آپ اپنے لیے، امتحان کے لیے نہیں۔ کیونکہ بہت سے بچے ہیں، تقریباً 95% بچے امتحان کے لیے پڑھتے ہیں، صرف وہ جیتنے کے لیے یا چیلنج کے لیے یا اپنے لیے نہیں پڑھتے، وہ اپنے لیے نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں امتحان کے لیے، وہ پڑھتے ہیں ایگزام کے لیے پڑھتے ہیں صرف۔ مسئلہ ہمارے بچوں کے ساتھ اس وجہ سے بچے صحیح پڑھ نہیں پاتے، بچوں کے ذہنی اور غصہ بھر جاتا ہے اس میں، ذہنی بیمار، بہت سی نفسیاتی بیماریاں آتی ہیں اس میں۔ تو اس کا حل ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ویورز بات کرنا چاہتے ہیں ٹیچرز کے مسائل پہ، اور ان کے رویے پہ، بچوں کے ساتھ کیسے ہونی چاہیے، اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ حل کیسے ہیں کہ بہترین رویہ کیا جائے بچوں کے ساتھ، اور جو اگر ذہنی مسائل ہے ان کو کوئی پرابلم سے کیسے حل کیا جا سکے، یہ تمام چیزیں ہم اس میں بہت سے بچے پڑھتے نہیں، بے خوابی کا شکار ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسماعیل صاحب سے، جو
माशाल्लाह मेडिकल के शोबे में इनको बहुत तजुर्बात है और बहुत सी चीज़ें, क्या इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मसला जो है वो एजुकेशनल लिहाज से जो बच्चों में एक ज़हनी पसमानदगी आती जा रही है। सही। कि हालांकि एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर इतना हाई लेवल पे डेवलप होता जा रहा है, सही, लेकिन हमारे मुल्क में एक एजुकेशनल डिप्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है। आपका मतलब है एजुकेशन डिप्रेशन बन रहा है? हाँ, हम मतलब ये है कि एजुकेशनल लिहाज से हम डिप्रेस नीचे बजाय हम बढ़ने के हम जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इनेतात का शिकार होते जा रहे हैं। सही सही। उसकी मेन वजह ये है कि बच्चों में एजुकेशनल जो एक दिलचस्पी जिसे कहते हैं तालीमी दिलचस्पी उसका फुकदान होता जा रहा है। बच्चों में एजुकेशन में दिलचस्पी ना लेना, सही, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक घरेलू मसाइल भी होते हैं जो घरेलू प्रॉब्लम्स हैं जिसमें माँ बाप सबसे अहम रोल अदा करते हैं। सही, आपने फरमाया कि एक तो बच्चों के साइकोलॉजिकल मसाइल है, दिलचस्पी नहीं, और एक आपने फरमाया कि हमारे माहौल की घरेलू मसाइल है, घरेलू मसाइल हैं और इन्वायरमेंटल मसाइल समझ लीजिए, बैरूनी मसाइल जो होते हैं, माहौलियाती मसाइल, ये सब सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, अहम रोल अदा करती हैं। सही। तो जावेद साहब से हम आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात के क्या ऐसा उम्मीद कोई है जावेद साहब को, ऐसा कोई कि ये जो मसाइल बता रहे डॉक्टर साहब जिस पे हम आज टॉपिक है हमारा, जावेद साहब कोई हल, कोई ऐसा कोई बात इसका नज़र आते हैं, या कुछ मसाइल पे आप बात करें कि कुछ और मसाइल आपको इजाफी मसाइल के पता होगा क्योंकि आप बच्चेदार हैं माशाल्लाह तो इसलिए आपके बच्चे तो मैंने देखे सब, मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के बच्चों से मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे हैं और किस तरह के, क्योंकि आपकी फैमिली से मुझे वाकिफ़ियत नहीं है, और इस तरह के हनीफ साहब की फैमिली से मुझे वाकिफ़ियत है, पता है मुझे। तो जावेद साहब इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल। रसद जैसे रक्सब ने बताया है कि एजुकेशन डिप्रेशन का शिकार है, वाकई है, और इसकी मौजूदा हालत महंगाई है। महंगाई जी, अच्छा। इस मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई दरमियाने तबके के तकरीबन लोग वो बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला सकते। सही सही सही, सोच भी नहीं सकते। सही। आप बच्चे की केजी या नर्सरी या फिर मेंटोसरी के ही आप देख लें कि उनके फीस चार्जेस कितने होते। सही सही। नॉर्मल स्कूल में भी तकरीबन 1500 से स्टार्ट है। एक छोटे तबके के स्कूल की बात बता रहा हूँ। सही सही। और जितना हाई चलते रहेंगे वो बढ़ते रहेंगे। हाँ हाँ। तो आज के दौर में जो नॉर्मल आदमी है, दरमियाने तबके का आदमी है, उसकी सैलरी डॉक्टर साहब तकरीबन 8000 7000। हाँ हाँ, सही बात है, सही फरमा। और उस 8000 7000 में क्या वो घर चलाएगा, क्या वो बच्चे पढ़ाएगा, या वो अपने घर का राशन भरेगा? सही। इसी पे आते हैं, एक मसला और पेश आया है कि मिसाल के तौर पे मसला है जो माली हालात, जो पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो सही नहीं है ना, तो उसके वजह से बच्चे जो है ना इस चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। जी हनीफ साहब आते हैं इस मसाइल के साथ साथ, आप क्या समझते हैं क्या मसाइल है, और उस मसाइल पे थोड़ा सा रोशनी डाल दे। क्या है किस माशूकी तौर पर इंसान जो है बदहाली का शिकार है। सही। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हमारे माशरे में हालात कैसे भी हो, लेकिन माँ बाप अपना पेट काट के भी अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसा जरूर करते हैं। सही सही। अपने भूखा रख लेते हैं लेकिन अपने बच्चों की तालीम में कोई कमी आने नहीं देते। सही। इनका कहना अपनी जगह वजह है कि लोग बहुत परेशान हैं, और सिर्फ तालीम को अगर देखें तो वहाँ के जो अखराजात हैं वो भी एक बड़ी फिगर की शक्ल में घर के बजट में शुमार होती है। सही। दूसरी बात ये कि जब बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ जाकर जब वो ट्रेनिंग लेता है, अपने टीचर से मिलता है,
تو وہ جو ٹیچر ہے وہ اس کے لیے ایک ایسا آئیڈیل ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو دیکھتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے ٹیچنگ لیتا ہے، تو اس میں وہ ایک شخصیت ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے. صحیح. ایک تو اس کے لیے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ان کو دیکھنا، ان کے بات کرنے کا انداز، ساری چیزیں. دوسری چیز آتی ہے کہ جب وہ اسکول میں جاتا ہے انیشیلی اسٹیج میں، تو وہ اپنے ٹیچرز کو بھی فالو اپ کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیسے بات کرتے ہیں، کیا نالج ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کی شخصیت بنانے میں. صحیح. اور ٹیچر کے رولز پہ آتے ہیں کہ ٹیچر کے مسائل تو ہے، بچوں کو ہے، ٹیچرز کو کیا مسائل ہوتی ہیں، ٹیچرز کو خود کیا مسائل ہے. ایک تو ہم نے اسٹوڈنٹس کے مسائل، بچوں کے مسائل بیان کیے، تو ٹیچرز کو خود کیا پرابلم ہوتی ہے؟ ٹیچرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم معاشرے میں اپنے لیے پریشان ہیں، ایسے ٹیچرز بھی اپنے اس میں رہتے ہیں اور ان کے بھی معاشرتی مسائل ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ٹیچر گھر سے پریشانیاں لے کر اپنے اسکول میں ٹیچنگ کے لیے آتا ہے تو یقینی طور پر وہ مینٹلی خود ڈسٹرب ہوتا ہے. صحیح. تو وہ صحیح معنوں میں جو اس کے پاس نالج ہوتی ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، وہ اس کو بھی صحیح سے ٹرانسفر نہیں کر پاتا. اس لیے کہ وہ ذہنی طور پہ خود انتشار کا شکار ہے. پریشانیاں اتنی معاشرے میں بڑھ گئی ہیں کہ اب ٹیچر بھی جو ہے وہ مینٹلی ٹوٹل ایک پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتے، بالکل فوکس نہیں ہے، اس تعلیم پہ وہ توجہ نہیں ہے ان کے، اور ان کو وہ جو چیزیں چاہیے وہ مل نہیں رہے ہیں. تو ظاہر ہے بچوں کو کس طریقے سے وہ پڑھائیں گے جب خود ایک شخص اپسیٹ ہے، خود ایک شخص مسائل کا شکار. تو وہ بچوں کو بیچاروں کو. جی ایک کال ہولڈ پہ ہیں، یہاں ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہے ہے، کنٹرول روم پلیز مجھے نام بتا دیں. جی نام بتا دیا کرو. جی میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ماشاء اللہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ مطلب یہ کیا جو یہ آپ کی سائنسز ہے کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے ہماری زندگی پہ اگر ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں. اور دوسرا جیسے مجھے شدید کا درد ہے تو کیا مجھے اس سے ریلیف مل جائے گا اور کیسے؟ جی ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو بتا دیں گے. جی بہت شکریہ، تھینک یو. جی فرما رہی ہیں کہ اب مجھے شاٹی کا پین ہے اور یہ جل سائنسز کیا ہیں. جی ہم بات کر رہے ہیں جل سائنسز پہ، انشاءاللہ اگلے آئیں گے. ابھی جل سائنسز پہ، ابھی مسائل پہ ہم بات کریں. اور شاٹی کا پین بالکل انشاءاللہ کیا کیور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس میں سمدھا ہیلنگ انرجی؟ 100% ہو سکتا ہے سر. اچھا جی بالکل پاسبل. آپ لوگوں نے کیے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے آپ نے شاٹی کا پین؟ اچھا ماشاءاللہ، بالکل پین ماشاءاللہ ریلیف ہوتا ہے سمدھا ہیلنگ سے. جی سمدھا ہیلنگ انرجی سے ریلیف ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے جو سیمینار سے اس کو اٹینڈ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ شفا دیں گے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energy, Samdha. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zilsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.